اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کے باعث بنا۔ وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی کہ کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی، تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تھی۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا تیرا اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو چت لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دی اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتی تو فرعون نے کہا کہ میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کروا دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا۔ انہوں نے اپنے پیارے سے پیارے بچے کو بچشم خود دیکھا اور صبر کیا۔ اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا، اللہ نے تیرے لیے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح قتل کروا دیا اور اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئی۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی اور اس کی منزل اور مرتبہ جو خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا گیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریفیں کی اور بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ پھر مشہور ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا جس کا ترجمہ اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جبکہ اس نے کہا کہ میرے پیارے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مار ڈالتا تھا، چورم کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی۔ میخوں کی سزا کا موجدن فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی، اس لیے سورۃ فجر میں فرمایا اور میخوں والا فرعون۔ فرعون نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جا، اگر باز آ جائے تو وہ میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اس کا قیمہ بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے، جنت اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر
پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح ہی نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے آخری وقت میں اس نیک بی بی پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ انہی مظالم کی حالت میں جبکہ فرعون نے ان کی چمیخی کر رکھا تھا اور ان کے چاروں طرف آگ رکھ کر چھوڑی تھی، تو انہوں نے مندرجہ بالا دعا کی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا تو زندہ اٹھا لیا گیا یا ان کا وہ محل جو جنت میں ان کے لیے تیار تھا ان کو دکھایا گیا اور ان کی جانیں جاں آفرین نے لے لی، یعنی فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔